اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ کتاب الکفارات۔ الکفارات ہی تنقسم الی معینۃ كبعض كفارات الحج ولم يذكرها هنا اكتفاء بما سبق وإلى مرتبة ومخيرة وما جمعت الوصفين وكفارة الجمع۔ بے شماری خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ لومہ دون کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الکفارات۔ اس کو آج اپنے بھائیوں کی خدمت میں شروع کر رہے ہیں قربتاً الی اللہ۔ کتاب الکفارات۔ کفارہ کفر کے مادے سے ہے۔ کفارہ کی جمع کفارات ہے اور کفارہ کفر کے مادے سے ہے۔ کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ تو یہاں کفر سے جو مراد ہے یہاں معذرت یہاں کفارہ سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عمل ہے جو واجب ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کو چھپا لیتا ہے۔ کفارہ چونکہ گناہ کو چھپا لیتا ہے اس لیے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی۔ آج کون سی کتاب ہم شروع کر رہے ہیں جی؟ کتاب الکفارات۔ جی کفارہ کی جمع کفارات، اس کی کیا مطلب ہے؟ عرض کیا ہے کفارہ کفر کے مادے سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ یہاں اصطلاح میں جو کفارہ مراد ہے ہمارا، یہاں جو کفارہ مراد ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عمل ہیں جو واجب ہوئے شارع کی طرف سے، اور جب وہ بندہ کر لیتا ہے تو وہ عمل کیا کرتا ہے؟ وہ کام انسان کے گناہ کو چھپا لیتا ہے، اس لیے اس کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ یہاں کفارے کی جو ہیں چند قسمیں بیان کر رہے ہیں، تقریباً 5 قسمیں ہیں۔ کفارہ کا جب معنی کا پتہ چل گیا تو کفارے کی 5 قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کفارہ معینہ۔ کفارہ معینہ۔ نمبر 2 کفارہ مرتبہ۔ نمبر 3 کفارہ مخیرہ۔ نمبر 4 مرتبہ اور مخیرہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 کفارہ جمع ہے۔ کفارہ کی یہاں جو قسمیں بیان ہوئی ہیں وہ 5 قسمیں ہیں۔ کفارہ معینہ، کفارہ مرتبہ، کفارہ مخیرہ، کفارہ جمع بین الوصفین ترتیب و تخیر، اور 5واں کفارہ جمع ہے۔ یہ 5 ہیں آقا جان۔ اب بات آ گئی کہ جی وہ کفارہ جو معینہ ہے وہ کون سے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ کفارات جو معینہ تھے وہ جناب علی کتاب الحج میں ٹھیک ہے اس کو بیان کر دیا ہے، یہاں اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا۔ بطور مثال اپنی عورت کا بوسہ لینا، احرام کی حالت میں اپنے بدن کو خراشنا، ٹھیک ہے، اس طرح کے کچھ کفارے تھے ان کے جو معین تھے، یہاں ان کو ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جو دوسرا ہے کفارہ مرتبہ، وہ کون سا ہے؟ کفارہ مرتبہ 3 ہیں۔ مرتبہ کفارہ جو ہیں وہ 3 ہیں۔ کفارہ زہار ہے، نمبر 2 قتل خطا ہے، اس کا کفارہ ہے، اور نمبر 3
کفارہ وہ آدمی جو زوال کے بعد شہر رمضان کے روزے کو کیا کرے؟ افطار کرے. جو زوال کے بعد روزے کو افطار کر لے اس کا کفارہ ہے. یہ 3 کفارے کیا ہیں رجان؟ مرتبہ ہیں. دوبارہ سنو، کفارہ مرتبہ کیا ہے؟ کفارۃ الظہار. نمبر 2 قتل الخطا. نمبر 3 کفارۃ من افطر فی قضاء شہر رمضان بعد الزوال. شہر رمضان کی قضا کرنے والا جو افطار کرے بعد الزوال، زوال کے بعد جو افطار کرے اس کا کفارہ ہے. کتاب میں تفصیل آئے گی، یہ کلی بات میں نے کر دی ہے. اچھا، اس کے بعد آ گیا جی کہ کفارہ جو مخیرہ ہے یہ کس کا ہے؟ کفارہ شہر رمضان ہے. ٹھیک ہے، کفارہ خلف نظر اور عہد ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ہم نظر اور عہد کا کفارہ وہی رمضان والا کفارہ بنا لیں تو یہ کفارہ کیا ہے؟ مخیرہ ہے. کفارہ مخیرہ کیا ہو گیا جی؟ کفارہ شہر رمضان، کفارہ خلف نظر اور عہد. اگر ہم نظر اور عہد کے جو کفارہ ہے اس کو وہی کفارہ رمضان والا قرار دے دیں تو ٹھیک ہے. درمیان میں ایک چھوٹی سی بات اور ہے، آگے آ رہا ہے کفارہ جو جمعیت الوصفین ہے، ترتیب اور تخییر دونوں اس میں ہیں. وہ کیا ہے؟ کفارۃ الیمین ہے. کفارۃ الیمین، قسم کا کفارہ جو ہے اس میں ترتیب بھی ہے اور تخییر بھی ہے. جب کتاب سے پڑھیں گے نا تو مطلب درست ہو جائے گا. اچھا، 5واں تھا کفارۃ الجم. یہ کس کا ہے؟ جو بندہ جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے تو اس میں کیا ہے؟ ظلمن بھی ہو تو وہاں یہ کفارہ جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے. عتق رقبہ بھی آ جاتا ہے، 2 مہینے کے روزے بھی آ جاتے ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے والا بات بھی آ جاتی ہے. یہاں آ کر کفارات جو 5 ہیں وہ تمام ہو جائیں گے. ان میں کوئی اختلاف وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں ایک بات میں درمیان میں چھوڑ گیا ہوں جان کے، ابھی وہ بات بھی عرض کر دوں اور کتاب کی طرف آئیں. وہ کیا ہے؟ فی کفارت جزاء الصید خلاف. احرام کی حالت میں شکار کا کفارہ کرنے میں، شکار کرنے کا جو کفارہ ہے اس میں اختلاف ہے. احرام کی حالت میں شکار کا جو کفارہ ہے اس میں اختلاف ہے. البتہ یہ جو بات ہے شکار کے کفارہ میں وہ پہلے 3 ہیں، پہلے 3 ہیں اور ان کے پہلے 3 والے کفاروں میں اختلاف ہے. کس بات کا؟ کہ وہ مرتب ہے یا مخیر ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ بڑی توجہ کرنی ہے. شکار کے کفارہ میں اختلاف ہے کہ وہ مرتبہ ہے یا مخیرہ ہے. وہ کس کے؟ کتاب الحج میں آپ نے پڑھا ہے جو پہلے 3 کفارے تھے، جو پہلے 3 ہیں، پہلے 3، ٹھیک ہے، ان کے پہلے 3 کفاروں میں جو ہے اختلاف ہے. کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مثلا وہاں یہ تھا، پہلا تھا شتر مرغ، شتر مرغ ذکر ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کا کفارہ 4 تھے. شتر مرغ، اس کے 4 کفارے تھے. پہلے قربانی کرنا ہے، قربانی کریں 1 اونٹ، یہ اس کے بعد اگر یہ نہیں ہے تو اس کی پھر قیمت سے گندم خریدیں اور 60 فقیروں کو کھانا کھلائیں. یہ تھا 2. نمبر 3 اگر یہ نہیں کر سکتے تو 60 روزے رکھیں. نمبر 4
اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 18 روزے رکھیں. یہ بتایا تو 4 تھا نا, یعنی شتر مرغ کے کتاب الحج میں دیکھیں کفارات کی بحث میں, کتاب الحج میں جا کے یہ بات دیکھیں کہ جو شتر مرغ ہے اس کا جو آگے کفارہ بتایا گیا وہ 4 چیزیں تھیں. پہلے نمبر پر ایک اونٹ قربانی کریں, اگر وہ نہیں کر سکتے تو اس اونٹ کی قیمت کی گندم خرید کر 60 فقیروں کو کھانا دیں. یہ نہیں کر سکتے تو 60 روزے رکھیں. یہ نہیں کر سکتے تو چوتھی تھی پھر 18 روزے رکھیں. ٹھیک ہے. اب یہ شتر مرغ کے جو 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں ان میں جو پہلی 3 ہے نا, پہلی 3 ایک اونٹ قربانی کرنا, اگر وہ نہیں تو پھر اس کی گندم خرید کر 60 فقیروں کو کھانا دینا, وہ نہیں تو 60 روزے. یہ جو پہلے 3 ہیں, چوتھے کو چھوڑ کر, چوتھے میں اختلاف نہیں, ان پہلے 3 میں میرے عزیزوں میرے بچوں اختلاف ہے کہ یہ ترتیب ہے یا تخییر ہے. ترتیب ہے یعنی پہلے حتماً ایک اونٹ قربانی, وہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد پھر 60 فقیروں کو کھانا کھلائیں, ترتیب ہے. وہ نہیں تو پھر 60 روزے رکھیں. ٹھیک ہے. یہ ترتیب ہے یا تخییر ہے کہ ان تینوں میں سے جو چاہیں کر سکتے ہیں. اس میں بات ہو رہی ہے, اختلاف ہے. اسی طرح جو دوسرا تھا, دوسرا بھلا کیا تھا, گاو واشی. گاو واشی جو ہے شتر مرغ کے بعد گاو واشی آئی تھی, اس کے کفارہ میں بھی یہ 4 چیزیں تھیں. ایک گائے قربانی کرنی ہے, وہ نہیں تو اس کی قیمت سے گندم خرید کر 30 فقیروں کو کھانا کھلائیں. وہ نہیں کر سکتے تو 30 روزے رکھیں. وہ نہیں تو 9 روزے رکھیں. اب یہ ہیں تو 4, توجہ کرنا, لیکن ان میں پہلے 3 قربانی کرنا ایک گاؤں کا, پھر اس کی قیمت کے 30 فقیروں کو کھانا یا پھر 30 روزے رکھنا, ان میں اختلاف ہے. پہلے 3 میں اختلاف ہے کہ آیا مرتبہ ہے یا مخیرہ ہے. اسی طرح اس کے بعد ایک آہو وغیرہ وغیرہ جو ذکر ہوا تھا, ان میں بھی 4 چیزیں اور ان کے پہلے 3 میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. پہلے 3 میں اختلاف ہے کہ وہ کفارہ مرتبہ ہے یا مخیرہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات. ابھی آؤ کتاب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ. ھذا کتاب الکفارات. یہ کتاب کفارات کے بارے میں ہے. الکفارات وہی تنقسم الی معینۃ. کفارات جو ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں معینہ کی طرف. کبعض کفارات الحج, جیسے بعض کفارات حج, جیسے عورت کا بوسہ لینا, بدن کو خراچنا وغیرہ وہ تھے. وَلَمْ يَذْكُرْهَا هُنَا. مصنف نے ان کفارات کو یہاں ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اکتفاءً بما سبق, اکتفا کرتے ہوئے جو پہلے گزرا. کہاں گزرا؟ کتاب الحج میں. وَإِلَى مُرَتَّبَةٍ إِلَى مُعَيَّنَةٍ وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مُعَيَّنَةٍ وَإِلَى مُرَتَّبَةٍ وَمُخَيَّرَةٍ. اور یہ کفارہ تقسیم ہوتا ہے مرتبہ کی طرف و مخیرہ کی طرف. 3 ہو گئے مخیرہ. وَمَا جَمْعَتِ الْوَصْفَيْنِ, یہ چوتھا ہے, 2 وصفوں کو جمع کرے ترتیب و تخییر. اور 5واں بن جائے گا وَكَفَارَتِ جَمْ, کفارہ جم ہے. ٹھیک ہو گیا. کفارات کی کتنی قسمیں بن گئی ہیں؟ 5. الا معینۃ 1, الا مرتبہ 2, مخیرہ 3, جامعۃ الوصفین 4, کفارہ جم 5. فل مرتبۃ ثلاث, مرتبہ کفارہ جو ہیں 3 ہیں. کفارہ تو زہار, زہار کا کفارہ. یہاں زہار ایک کلمہ ہے جو کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے, انشاءاللہ پڑھیں گے. زہار کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہے کہ آپ کی پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہیں, زہار کرے, بیوی کو کہے کہ تیری پشت میری ظاہروں کا ظاہر امی,
میری ماں کی پشت کی طرح ہیں تو وہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے اور کفارہ دینا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں زہار، کفارۃ الزہار، ٹھیک ہے۔ ایک وقتل الخطا، اور قتل خطا کا کفارہ ہے، دو ہو گئے، تیسرا آ رہا ہے وَخِصَالُهُمَا الْمُرَتَّبَةُ خِصَالُ کفارۃ الافطار فی شہر رمضان، خصالہما ان دو کا کفارہ، زہار اور خطا کا کفارہ مرتبہ کیا ہے؟ خصال کفارۃ الافطار فی شہر رمضان، افطار شہر رمضان کا کفارہ ہے، وہ کیا ہے؟ العتق اولا، پہلے غلام آزاد کرے، فالشہران مع تعذر العتق، جب عتق اور غلام کرانا آزاد کرانا مشکل ہو تو 2 مہینے روزے رکھے، فالستون اے اطعام 60 لو تعذر الصیام، اگر روزہ رکھنا مشکل ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، والثالثۃ تیسرا، بلا تیسرا کیا؟ فالمرتبۃ ثلاث نہیں تھا، کفارہ مرتبہ 3، 2 تو ہو گئے، کفارۃ الزہار و قتل خطا یہ تیسرا ہے، والثالثۃ جو مرتبہ کیا ہے؟ کفارۃ من افطر فی قضاء شہر رمضان بعد الزوال، جو آدمی افطار کرے قضاء شہر رمضان والا بعد الزوال، زوال کے بعد جو افطار کرے اس پر بھی کفارہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَهِيَ اطعام 10 مساکین، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ثم الصیام 3 ایام، وہ نہیں کر سکتا پھر 3 روزے رکھے، مال عاجز عن الاطعام، اطعام سے عاجز ہونے کی بعد 3 روزے رکھے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب بات آ گئی جناب مخیرہ کی، والمخیرۃ کفارۃ شہر رمضان فی اجود القولین، کفارہ مخیرہ شروع ہو گیا ہے، وہ کیا ہے؟ کفارۃ شہر رمضان، شہر رمضان کا کفارہ اجود قولین کی بنا پر، کیوں اجود قولین کہا؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک اور قول ہے جو کہتا ہے وہ کیا ہے؟ ترتیب ہے، اس میں ترتیب ہے، لیکن اجود قولین کی بنا پر کفارہ شہر رمضان کیا ہے؟ مخیرہ ہے۔ وَكَفَارَةُ خُلْفِ النَّذْرِ وَالْعَهْدِ، خلف نظر کو توڑنا اور عہد کو توڑنے کا کفارہ، ان جعلناہما کا کفارت رمضان، اگر ہم جعلناہما نظر اور عہد کو قرار دیں کا کفارت رمضان، رمضان کی کفارہ کی طرح قرار دیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کا بھی مخیرہ ہے۔ کما ہوا اصح الاقوال روایتاً، جیسا کہ صحیح ترین قول بھی یہی ہے، روایتاً روایت کے اعتبار سے صحیح ترین قول یہی ہے، کیا بلا؟ کہ خلف نظر اور عہد کا کفارہ شہر رمضان والا ہے۔ اب وہ درمیان میں تھوڑا اختلافی بات آ رہی ہے، فی کفارت جزاء الصید خلاف مبتدا ہے، فی کفارت جزاء الصید خبر مقدم، فی کفارت جزاء الصید شکار کے کفارہ میں اختلاف ہے، کس میں؟ وَهُوَ ثَلَاثُ الْأَوَّلُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى مِمَّا ذُكِرَ فِي الْكَفَارَاتِ لا مطلق جزائے خلاف، توجہ کرنا، فی کفارت جزائے صید شکار کے کفارہ میں، وَهُوَ الثَّلَاثُ الْأَوَّلُ، اور وہ پہلے تین، کیا مطلب؟ وَهُوَ الثَّلَاثُ الْأَوَّلُ یعنی کفارات الثلاث اول، پہلے 3 کفارے، ثلاث الاول یعنی پہلے 3 کفارے، من الثلاثۃ الاولی یعنی من الصیود ثلاثۃ الاولی، وہ جو پہلے 3 شکار ہیں، من الثلاثۃ الاولی یعنی من الصیود ثلاثۃ الاولی، پہلے 3 شکاروں میں جو پہلے 3 کفارے، ورنہ ہیں 4، ہر ایک شکار کا کفارے کی 4 صورتیں بتائیے، یہ دے 4 تک گئے ہیں، لیکن چوتھے میں کوئی اختلاف نہیں، پہلے 3 کی بات ہے، وَهُوَ الثَّلَاثُ الْأَوَّلُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى، وَهُوَ الثَّلَاثُ الْأَوَّلُ یعنی کفارات ثلاث اول، کس کے؟ من الثلاثۃ الاولی یعنی من الصیود ثلاثۃ الاولی، ان پہلے 3 شکار
में पहले 3 शिकारों में पहले तीन शिकार कौन से? शुतर मुर्ग 1, शुतर मुर्ग। नंबर 2 क्या हो गया? गावे वाशी। नंबर 3 वो आहू वगैरह जो हिरन वगैरह था वो, ठीक है, उनमें ये 3 का इशारा है। मिन सलासत लूला मिन सुयूद सलासत लूला, शुतर मुर्ग, गाव वाशी और आहू वगैरह जो है उनमें, और उनके पहले 3 कफारों में इख्तलाफ है। मिम्मा ज़ुकिर फिल कफारात, जो जिक्र हुआ कफारात हज में, ला मुतलक जज़ाइही, न के मुतलक शिकार के कफारा में इख्तलाफ है, नहीं, वो पहले 3 के जो पहले 3 कफारे हैं उनमें इख्तलाफ है। खिलाफुन फी अन्नहु मुरत्तबुन और मुखय्यरुन, खिलाफ है कि वो मुरत्तब है या मुखय्यर है। ठीक है, बात थोड़ी दकीक है, अल्लाह करे मैंने पहुंचा दी हो। मैं यहाँ भला क्या कह रहा हूँ? यहाँ ये कह रहा हूँ शिकार का जो कफारा है इहराम की हालत में, वो किताब हज में बयान हुए हैं ना, बयान हुए हैं, ठीक है। उनमें पहले आया जनाब अली शुतर मुर्ग की बात है। शुतर मुर्ग के आगे जो उसका कफारा है वो 4 बयान हुआ है। कुर्बानी करें 1 ऊंट, वो नहीं कर सकते तो उसकी कीमत से गंदम खरीदें, 60 फकीरों को खाना खिलाएं, ये नहीं कर सकते तो 60 रोजे, ये नहीं कर सकते तो 18 रोजे। ये 4 है ना शुतर मुर्ग के 4, ये जो बयान हुए कफारे, इनमें पहले 3 में इख्तलाफ है कि वो तरतीब है या तखयीर। इसी तरह जो अगले हैं, मिसाल के तौर पे गावे वाशी है, उसके भी 4 हैं, लेकिन पहले 3 में इख्तलाफ है। उसके बाद जो अगला है आहू है, उसमें भी 4 हैं, लेकिन पहले 3 में इख्तलाफ है, ये बताना है। फी कफारत जज़ाए सैद व सलासुल अव्वल मिन सलासतिल ऊला, शिकार के कफारा में व सलासुल अव्वल, यानी वह कफारत सलासुल अव्वल, वो पहले 3 कफारे, मिन सलासतिल ऊला मिन सुयूद सलासतिल ऊला, पहले 3 जो सैद हैं, शुतर मुर्ग गावे वाशी और आहू, मिम्मा ज़ुकिर फिल कफारात, जो कफारात में जिक्र किया गया, ठीक है। ला मुतलक जज़ाए ही, न मुतलक जज़ाए सैद में कोई इख्तलाफ है। खिलाफुन फी कफारत जज़ाए सैद, खिलाफुन फी अन्नहु मुरत्तबुन और मुखय्यरुन, के ये मुरत्तब है या मुखय्यर है। जब ऐसा है तवज्जो, वल मुसन्निफु इख्तारा फीमा सबका अतरतीब, मुसन्निफ ने इख्तियार किया है फीमा सबका, जो पीछे सबका गुजरा, अतरतीब, तरतीब को मुसन्निफ ने इख्तियार किया है। वहुवल अकवा, और वो क्या है? अकवा है। मुसन्निफ ने ना इनमें क्या इख्तियार किया? तरतीब को। वल मुसन्निफो इख्तारा फीमा सबका अतरतीब वहुवा अकवा, मुसन्निफ ने इख्तियार किया है जो साबिक हुआ तरतीब को, वहुवा अकवा, और ये तरतीब क्या है? अकवा है। मुसन्निफ ने मेरे अजीजों किसको इख्तियार किया है? तरतीब को इख्तियार किया है, क्योंकि जब वो बयान करते हैं तो फिर मतलब है सुम्मा सुम्मा दरमियान में लाते हैं, और उससे पता चलता है कि ये तरतीब है। किताबुल हज में जाकर कफारात की बेस में देखो ना, सुम्मा 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 लगाकर बताते हैं तो पता चलता है कि तरतीब को मुसन्निफ इख्तियार कर रहे हैं। व मबनल खिलाफ अला दलालत ज़ाहिरिल आयत अल आतिफत लिल खिसाल बिऔ अदालत अल तखयीर। ठीक, इख्तिलाफ क्यों हुआ? इख्तिलाफ ये है कि ज़ाहिर आया में जो आया है कफारा की बहस में, औ आया है और वो तखयीर पर दलालत करता है, ये मसला इख्तिलाफ का बन गया है। व मबनल खिलाफ अला दलालत ज़ाहिर आया, मबन इख्तिलाफ दलालत ज़ाहिर आया जो अत्फ कर रही है खिसाल कफारा को, बेऔ अदालत अल तखयीर, और दलालत करता है तखयीर पर, और दलालत करता है तखयीर पर। मैं खाली आयत नहीं पढ़ता, हवाला देता हूँ। सूरह मैदा की आयत नंबर 95 देखें, वहाँ औ है जब कफारे को बयान किया है तो ठीक है। व दलालतिल खबर
अला अन्नमा फिल कुरान बेऔफा वाला तखयीर, और खबर भी दलालत करती है कि कुरान में जो औ आया है फाहु वाला तखयीर, वो तखयीर पर दलालत करता है। ठीक है, व अला मा रुविया नस्सन मिन अन्हा अला तरतीब। ठीक है, और ये फरमाते हैं कि जो रिवायत की गई है बतौर नस मिन अन्हा अला तरतीब, कि वो कफारात तरतीब की बिना पर हैं, तरतीब है कफारात में। वह हुआ मुकद्दमुन, ये मारूवी या नस्सन वाली बात जो तरतीब बताती है, वह हुआ मुकद्दमुन, और वो क्या है, मुकद्दम है, यानी तखयीर नहीं है, तरतीब है। ठीक है, यही पैराग्राफ एक मरतबा में फिर पढ़ लेता हूँ तसल्ली के लिए, थोड़ा सा निस्बतन मुश्किल है। ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं है। वफ़ी कफ़ारत जज़ाए सैद व हुवा सलासुल वल मिन सलासतिल उला मिम्मा ज़ुकिरा फिल कफ़ारात ला मुतलक़ जज़ाए खिलाफुन। फ़ी कफ़ारत जज़ाए सैद बताया खबर मुक़द्दम, खिलाफुन मुब्तदा मुअख्खर। कफ़ारा जज़ाए सैद व हुवा सलासुल उवल, और वो पहले 3 कफ़ारे मिन सलासतिल उला मिन सुयूद सलासतिल उला, यानी पहले 3 शिकारों के पहले 3 कफ़ारे जो जिक्र हुए कफारात में। ला मुतलक़ जज़ाए, न मुतलक़ जज़ाए सैद के बारे में बात है। खिलाफुन, इख्तलाफ है। फ़ी, क्या इख्तलाफ है, फ़ी अन्नहु मुरत्तबुन व मुखय्यरुन, कि वो मुरत्तब है या मुखय्यर है। वल मुसन्निफ़ु इख्तार फ़ी मा सबका तरतीब, मुसन्निफ ने तरतीब को इख्तियार किया है। वह अकवा, शेखसानी कहते हैं ये तरतीब अकवा है। अच्छा, वो ये तो गई तरतीब। वो जो तखयीर वाले हैं वो कहाँ से समझे हैं। व मबनल खिलाफ अला दलालत ज़ाहिर आया, मबन खिलाफ ये है कि ज़ाहिर आया की दलालत अल आतिफत लिल खिसाल बेऔ, जो अत्फ कर रही है खिसाल को औ के जरिए से, अदलालत तखयीर, और दलालत करता है तखयीर पर। ठीक है, व दलालत खबर अला अन्नमा फिल कुरान बेऔ फहुवा अला तखयीर, और खबर दलालत करती है कि कुरान में जो औ आया फहुवा अला तखयीर, वो तखयीर पर दलालत करता है। ठीक है, व अला मारूवी या नस्सन मिन अन्नहा अला तरतीब व हुवा मुकद्दमुन, और वो जो रिवायत की गई है बतौर नस मिन अन्नहा अला तरतीब, कि ये कफारा तरतीब पर है, तरतीब है इसमें। वह हुआ मुकद्दमुन, और शहीद सानी इसी को कबूल करते हैं, वह हुआ मुकद्दम, और ये मारूविया वाली बात मुकद्दम है, यानी ये कफारा तरतीब के साथ है, न तखयीर के साथ है। ये आयत आपने पढ़नी है, इधर कोई नहीं लिखी हुई, जिसमें औ आया है सूरह मैदा की आयत नंबर 95, जिसमें कफारे का जिक्र है और औ है, और उस औ से ये लोग समझें कि तखयीर है। वल्लती, ये चौथा है, वल्लती जमअतिल वस्फैन कफारतुल यमीन, और वो जो 2 वस्फ तरतीब और तखयीर को जमा है वो कौन है, कफारतुल यमीन, कसम का कफारा है। उसमें क्या है, वही इताम अशरत मसाकीन और किस्वतहिम और तहरीर रकबतिन, और वो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, और किस्वत वही इताम अशरत मसाकीन और किस्वतहुम, या उनको लिबास देना है, और तहरीर रकबा या गुलाम आज़ाद कराना है। मुखय्यरन बैन सलासिन, तीनों में इख्तियार है, तखयीर भी हो गई, इताम अशरत मिस्कीन और किस्वा हो, तहरीर रकबा, मुखय्यरन बैन सलास। फ़इन आजज़ा, तरतीब भी आ गई, फ़इन आजज़ा, अगर इससे आजिज़ आ जाए, फ़सियाम सलासत अय्याम, तो पस 3 रोज़े रखे। ठीक, दोनों बातें आ गई। और 5वां कफारा जो है वो कफारतुल जम, कफारा जम, लिक़त्लिल मुअमिन अमदन ज़ुल्मन, मोमिन को कत्ल करना जानबूझकर, अमदन ज़ुल्मन, जुल्म करके। वहिया इत्क़ु रकबतिन, कफारा जम किया है, गुलाम आज़ाद कराना है। वसियाम शहरैन, और 2 महीने रोज़े हैं मुतताबियैन लगातार। वइताम सित्तीना मिस्कीन, और 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, ये तीनों जमा करने हैं। वक़द तक़द्दमा अन्नल इफ्तार फ़ी शहर रमज़ान अला मुहर्रमिन मुतलक़न युजिबु अयज़न, और ये एक और मोरद है क़द तक़द्दमा किताब सौम में, अन्नल इफ्तार फ़ी शहर रमज़ान, शहर रमज़ान में इफ्तार करना, अला मुहर्रमिन, हराम चीज़ के ज़रिए से, मुतलक़न
یہ حرام اصلی ہو، زنا کیا ہو، شراب پی ہو، یا یہ حرام عارضی ہو، مثلا نزدیکی کی ہو اپنی عورت کے ساتھ حالت حیض میں، حرام اصلی ہو یا عارضی ہو، ٹھیک ہے. وقت تقدمہ ان الافطار فی شہر رمضان اللہ محرم، گزرا کہ افطار کرنا شہر رمضان میں حرام سے مطلقاً، حرام اصلی ہو یا عارضی، یوجبھا ایضاً، یوجبھا یہ کفارہ جم کا موجب بنتا ہے یہ بھی. فہذہ جملۃ الاقسام، یہ جملہ اقسام ہیں کفارات کی، ٹھیک ہے. یہاں 5 قسمیں جو تھیں وہ بیان ہو گئی اور ان میں کوئی اختلاف وغیرہ نہیں ہے. اب باقیہ ہونا سے ذکر کر رہے ہیں ان 5 کے بعد کفارات کی وہ قسمیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے، جن میں اختلاف ہے، جن کفاروں میں اختلاف ہے. اب اختلافی صورتیں بیان کر رہے ہیں ان 5 کے بعد. مثلا اختلافی کیا ہے؟ جو بندہ قسم کھائے کہ وہ اللہ سے بری ہے، اللہ کے رسول سے بری ہے اور ائمہ سے بری ہے، چاہے اکٹھی قسم کھائے یا ایک ایک کی قسم کھائے، یعنی ایک مرتبہ اکٹھی قسم کھائے اللہ کے رسول اور ائمہ سے بری ہے، اگر اس نے یہ کام کرے گا تو اللہ کے رسول اور ائمہ سے بری ہے، یا کہے کہ اگر یہ کام کرے گا میں اگر یہ کام کروں گا تو اللہ کے رسول سے بری ہوں، ٹھیک ہے، یا اللہ سے بری ہوں، ایک ایک کر کے کرے یا اجتماع کر کے کرے. جو بندہ یہ قسم کھائے گا گناہگار ہوگا، یہ قسم سچی ہو یا جھوٹی ہو، ٹھیک ہے، قسم سچی ہو یا جھوٹی ہو، ٹھیک ہے. جو بندہ اس طرح کی قسم کھائے گا اللہ اور اللہ کے رسول سے بری ہونے والی، یہ بندہ گناہگار ہے، یہ بندہ گناہگار ہے. اس کے بعد اس کی کفارہ کے بارے میں ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہے ایسی قسم کا. تو اس میں اختلاف ہے میرے عزیزو. ایک یہ ہے کہ کفارہ جو ہے زہار والا کفارہ ہے، ایسی قسم کا کفارہ زہار والا کفارہ ہے. زہار والا کفارہ پیچھے آپ جان چکے ہیں کہ زہار والا کفارہ کیا تھا. پہلے ایک غلام آزاد کروائے، نہیں کر سکتا تو 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ تھا نا پیچھے، وہی کفارہ ہے. ایسی قسم جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بری ہونے والی یہ بندہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس سے عاجز آ جائے تو پھر یمین والا کفارہ ہے، پھر یمین والا کفارہ ہے. ایک اس میں یہ ہے اور ایک اس میں اور آیا ہے جس میں توقیع العسکری علیہ السلام ہے، کہ جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک خط میں جو ہے یہ جواب آیا ہے کہ جو قسم اس طرح کی ہو تو اس کا جو کفارہ ہے اس میں آیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور استغفار کرے گا، ٹھیک ہے. یعنی اس میں تھوڑا اختلاف ہے. ایک جو ایسی قسم کھائے گا برات من اللہ و رسول والی، اس کا کفارہ زہار ہے. اور دوسرا جو بتایا ہے وہ توقیع العسکری میں جو آیا ہے اس میں تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات ہے اور استغفار کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو اختلاف ہے. خلاصہ اس میں تھوڑا یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، توجہ فرما لیں. وَبَقِيَ هُنَا أَنْوَاءٌ اُخْتُلِفَ فِي كَفَارَاتِهَا أَتْبَعُهَا بِهَا. بَقِيَ هُنَا أَنْوَاءٌ، یہاں انواع ہیں باقی. اُخْتُلِفَ فِي كَفَارَاتِهَا، جن انواع کے کفاروں میں اختلاف کیا گیا ہے. أَتْبَعُهَا بِهَا، مصنف نے أَتْبَعُهَا کفارات کو لایا ہے، بِهَا ان اقسام جملہ اقسام کے ساتھ، أَتْبَعُهَا کفارات کو پیچھے لایا ہے جن میں اختلاف ہے. فقال والحالف بالبراءۃ من اللہ ورسولہ والائمۃ علی الاجتماع والانفراد. والحالف قسم کھائے کہ وہ اللہ سے بری و رسول اور اس کے رسول سے اور ائمہ سے علی الاجتماع، یہ قسم اجتماعاً کھائے
کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور ائمہ سے بری ہے، ول انفراد اور انفرادی، یعنی کہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ سے بری، یا کہے گا یہ کام کروں گا تو رسول سے بری، انفرادی قسم ہو یا اجتماعی ان کی کھائے۔ یا سم و صادقن کان ام کاذبن، گناہگار ہے یہ قسم سچی ہے یا جھوٹی۔ وفی الخبر انہ یبرؤ بذالک منہم صادقا وکاذبا، خبر میں آیا ہے کہ وہ یبرؤ بذالک، اس قسم کی قسم کھانے سے، منہم وہ ائمہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ بری ہو جاتا ہے۔ صادقا وکاذبا، قسم سچی ہو یا جھوٹی، ایسی کرنے سے وہ ائمہ سے بری ہو جاتا ہے۔ واختلف فی وجوب الکفارۃ بہ مطلقا او مع الحنث، واختلف اختلاف کیا گیا ہے وجوب کفارہ میں بے ہی، اس قسم کے وجوب کفارہ میں اختلاف ہے، مطلقا یعنی صادق ہو یا کاذب ہو، ٹھیک ہے، او مع الحنث یا قسم کو توڑنے کی صورت میں ہے۔ فنقل المصنف ہونا قولین من غیر ترجیح، مصنف نے یہاں دو قول نقل کیے، ترجیح کسی کو نہیں دی۔ وقضا فی الدروس، اور اسی طرح دروس میں بھی ترجیح نہیں دی۔ وہوا، اور وہ کیا ہے؟ انہ یکفر کفارۃ الظہار، وہ کفارہ دے گا زہار کا کفارہ۔ فإن عجز فکفارۃ یمین علی قول، اگر اس سے عاجز آ گیا تو یمین کا کفارہ علی قول، ایک قول کی بنا پر، علی قول شیخ توسی کے قول کی بنا پر۔ پھر نہایا وجماعت ولم نقف علی مستندی، اور ہم نے اس کی سند کو پیدا نہیں کیا ہے۔ وظاہرہم وجوب ذالک مع الحنث وعدم ومع الصدق والکذب، ظاہر شیخ اور جماعت یہ ہے کہ کفارہ واجب ہے، مع الحنث وعدم، قسم کو توڑنے و عدم حنث کی صورت میں، توڑنے اور نہ توڑنے کی صورت میں، مع الصدق والکذب، سچ ہونے میں، والکذب اور قسم کے جھوٹے ہونے میں، تمام صورتوں میں کفارہ ہے۔ وظاہرہم، ظاہر شیخ اور جماعت یہ وجوب و ذالک، کفارہ واجب ہے، مع الحنث وعدم، قسم توڑنے میں، وعدم توڑنے میں، ومع الصدق والکذب، سچ ہونے میں، والکذب اور جھوٹ کی صورت میں کفارہ واجب ہے۔ وفی توقیع العسکری علیہ السلام الی محمد ابن الحسن الصفار الذی رواہ محمد ابن یحییٰ فی صحیح، توقیع یعنی نامہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو الی محمد ابن حسن الصفار، جو محمد ابن حسن الصفار کو لکھا، الذی رواہ محمد ابن یحییٰ، جس کو روایت کیا محمد ابن یحییٰ نے، فی صحیح، صحیح میں، روایت صحیح میں، وہ کیا ہے اس میں؟ انہ مع الحنث یتم عشرۃ مساکین، حنث توڑنے کی صورت میں، قسم توڑنے کی صورت میں، یتم عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، لکل مسکین مد، ہر مسکین کو مد دے گا، ویستغفر اللہ، ٹھیک ہے، تعالی اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرے گا۔ والعمل بمضمونہا حسن، شارح فرماتے ہیں عمل بمضمونہا، اس روایت پر عمل کرنا حسن ہے، اچھا ہے، کیوں؟ لعدم المعارض مع صحت الروایت، معارض بھی نہیں ہے جبکہ روایت صحیح بھی ہے، معارض بھی نہیں، روایت بھی صحیح ہے۔ وَقَوْنُهَا مُكَاتِبَةً وَنَادِرَةً لَا يَقْدَى، اگر کوئی کہے یہ روایت مکاتبہ ہے اور اس میں جو ہے نا تھوڑا احتمال ہے کہ کوئی چیز حذف ہوئی ہو، یہ وہ کیونکہ کتابت تھی، اور نادر بھی ہے یہ روایت، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہ ضرر نہیں دیتی، جبکہ ہم نے یہ کہا ہے یہ روایت صحیح بھی ہے اور معارض بھی نہیں ہے، جو ہم نے کہا ہے تو اس کا نادر ہونا اور مکاتبہ ہونا ضرر نہیں دیتا۔ وَقَوْنُهَا مُكَاتِبَةً وَنَادِرَةً لَا يَقْدَى، کونها اس توقیع کا مکاتبہ والا ہونا، کونها یہ مکاتبہ ہے، وَنَادِرَةً اور نادرہ، لا يَقْدَى یہ ضرر نہیں دیتا، مَا ذَكَرْنَا باوجود اس کے کہ جو ہم نے ذکر کیا، ہم نے کیا کیا ہے ذکر کہ معارض بھی نہیں ہے اس کا اور صحیح بھی ہے۔ وَهُوَ اختیار العلامہ فی المختلف، اسی توقیع کو اختیار کیا علامہ نے مختلف میں، کتاب مختلف میں۔ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ عَدَمِ وُجُوبِ كَفَارَةٍ مُطْلَقًا، اور ایک جماعت گئی ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہے مطلقاً، چاہے قسم کو توڑے یا نہ توڑے، کفارہ اصلاً واجب نہیں ہے، کیوں؟ لِعَدَمِ انعقاد الیمین، کیونکہ یمین ہی منعقد نہیں ہے، قسم منعقد ہی نہیں ہے، کیوں؟ اذ لا حلف الا باللہ تعالی، کیونکہ قسم نہیں ہوتی ہے مگر اللہ کی تعالیٰ کی قسم ہوتی ہے۔ وَاتَّفَقَ
जमीओ अला तहरीम ही मुतलकान, तमाम फुका का इत्तेफाक है तहरीम ही, ये हलफ हराम है मुतलकान, चाहे कसम तोड़े न तोड़े, सच्ची हो झूठी हो, बिलाखिर ऐसी कसम हराम है। वत्तफकल जमी अला तहरीम ही मुतलकान, तमाम फुका का इत्तेफाक है कि ये कसम हराम है मुतलकान, कसम तोड़े न तोड़े, सच्ची हो या झूठी हो। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।